بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد مفتی صاحب کے ادارے کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی، حضرت علامہ فردوسی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. تھوڑے سے وقت میں دو چار گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں بھی اپنی بات سمیٹ دوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. کئی دفعہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، جس انداز سے بھی دیکھا جائے، جس پہلو سے بھی ماپا جائے، مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں. لیکن کبھی زیادہ غور کیا جائے تو ان کا حال صرف ایک ہی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہ مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی. اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا. اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے. پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو. میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے. وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو. ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے. آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے. بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں. تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے، ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دی ہے وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے، تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کل، او سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھونکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے، کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو مزاج، اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی، وہ خدا کے بندے پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے، پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے،
جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اذان ہو رہی، اذان سماعت کریں گے، تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے؟ اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہے تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے۔ یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں، آپ حقوق العباد کا علم سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاب کا علم بھی سیکھو، رشتوں کا علم سیکھو، تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے، غور۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، اگر ساری عوام کو پتہ چل جائے نا شادی سے پہلے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پر سارے بچوں کو رٹایا جائے شادی سے پہلے، تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم نے یہاں بھی رٹے رٹائے موضوع بیان کرنے ہوتے ہیں، یہاں بھی مہینے کے حساب سے جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس طرف تو آتے نہیں کہ قوم کو باشعور کیا جائے۔ مسائل سیکھیں۔ آپ شادی سے پہلے اگر میاں بیوی کے حقوق بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں جو کتاب و سنت میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کی ڈھیر ساری لڑائیاں ختم ہو، شعور بیدار ہو کہ میرے ذمہ تو یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم سیکھتے نہیں، ہم نے نا مطلب صاحب کہتے ہیں میری دکان پہ میری فیکٹری پہ آ کے نا ذرا بچوں سے قرآن مجید پڑھا دے۔ میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ پہلے ذرا تلاوت کرائیں، کیونکہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی، اس لیے کراتے ہیں تلاوت۔ کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے، اس سے زیادہ برکت ہوگی، یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے، دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں؟ عمر بیت گئی حضور کی قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے، اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے، پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ سیکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں، تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا، یہ تو روحانی کام ہے۔ آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں، 1500 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں، 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے، آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے۔ آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، کام پہ لگائیں، محنت کی عادت ڈال۔
شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو. مجھے فیض بڑا ہے جی فلاں بزرگ کا، تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے. یہ دیکھیے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی، یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا فرما. یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے، علم کی دعا دی نبی پاک، اللہ اسے علم دین عطا فرما. آپ بات کو سمجھے، یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے، پورے خوش ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر کیا، وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا، سارے ہی اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑا ہے. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے، باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے، یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے، کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی، نبی کریم دعا دے دے تو کمال ہو جاتی، علم لدنی کے دروازے کھل جاتے. لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا. پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں، میں سماعت کرنے کے لیے آیا. اب تو ہمارے ہاں تو رواج اب بڑا کم ہو گیا ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں. محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں، میں شاگرد. یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سماع کروں، یہ درد ہوتا، اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے، بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں. اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نا بتانی، ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا، اسے چاہیے تو یہی نہ کہ کتابیں کھولا کرے. ناراض ہو گئے ہو، تھوڑی مہربانی علماء طلباء نو ناراض کر کے اسی بچنا کہنجے. صرف عرض کر رہا ہوں آپ وہاں سے بھی لے، اگر کوئی امدادی چیز آپ کو ملتی ہے مستند، میں کو منع نہیں کر رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن جو کتابوں کی ورق گردانی سے انسان کو نفع آتا ہے، وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے صبح سے شام تک بیٹھا ہوں میں حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اس کا مزہ تھا، اس کا کوئی سرور تھا. تو عوام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی ذوق پیدا کریں، اور پھر اس کام کو آپ سمجھیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے ہی اللہ کا قرب نہیں ملتا، کتاب و سنت کھولنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا، اور سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے، سب سے زیادہ. مسجد شریف میں محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے حلقے میں بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے. ایک شخصیت پڑھا رہی تھی، باقی پڑھ رہے تھے، ایک سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے. تو محبوب کریم دونوں حلقہ جات کے بیچ کھڑے ہو کے فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، پر مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. آپ سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو وہ بچہ داخل کرانے آیا ایک صاحب میرے پاس مدرسے میں، تو ان کی ابھی عمر اپنی کوئی 35-40 سال کے قریب تھی. تو کہنے لگے یہ بچہ نہ آپ حفظ میں داخل کر لے، ہماری بھی بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے گا. عموماً اسی طرح کے جملے لوگ بولتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ خیر کرے، آپ خود بھی پڑھیں، ابھی 35-40 سال تو عمر ہے، آپ کنجوں کی بخشش کا ذریعہ خود بن جائیں. آپ نے ابھی سے اسی پہ تقیہ لگا لیا ہے. آپ خود پڑھیں، آئیں رات کو بیٹھیں، اساتذہ کے پاس حاضری دیں، شروع کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جس عمر میں بھی ہیں، کسی نے دیکھنا تو میں دکھاؤں گا جس شخص نے 65 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. اللہ نے تو اسے آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے 40 سال میں پڑھنا شروع کیا کتابوں. آپ آئیں، کتاب و سنت سے جڑیں، علوم کو دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا نظارہ آئے گا جب آپ بہیں گے نا اس رستے میں قرآن مجید کی. وہ کیا کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اب تو میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا. وہ بندے کا نا جس سے پیار ہو جائے دکھ سارے اسی کو سناتا ہے نا. پتہ ہوتا ہے نا بچے کو کہ مطلب میں نے سارا کچھ اماں سے ہی کہنا ہے. چلو تو اڈی نہیں گل کردا،
असां तो जेड़ी गल अब्बा जी नूं मनानी हुंदी सी वो भी अम्मा जी ना करी दी सी। ये भी होता था बचपन में कि वालदा ज़रा अम्मा को ज़रा राज़ी करना सौखा है ना, जल्दी हो जाती हैं, ब्लैकमेल भी जल्दी हो जाती हैं, तो जल्दी अब्बा जी से भी जो मनवा, तो बच्चे का पता होता है कि मेरी सारी दिलचस्पियाँ ही माँ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इस तरह कुरान मजीद से दिलचस्पी कायम की, इस तरह वाबस्तगी हुई, और मैं कहूँगा इतनी दिलबस्तगी हुई कि फिर कहने लगे मेरे ऊँट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं किसी और को दुख नहीं सुनाता, कुरान से पूछता हूँ, कुरान ही मुझे बता देता है। तो जुड़ो ना अल्लाह रसूल के कलाम के साथ, आओ ना मेरे भाई, इस रास्ते के मुसाफिर बनो। बातें जो कि ज़्यादा नहीं करनी, जितना सीखना है वो बहस के लिए नहीं सीखना, अमल के लिए सीखना है। हमारे यहाँ ना, मतलब आपने नाराज़ नहीं होना, जो 4 मसले सीखता है ना एक खतीब साहब से, वो दूसरी मस्जिद के इमाम से जाके बहस शुरू कर देता है, इधर से सवाल पूछता है, उधर लड़ाई शुरू कर देता है। आप जो सीखें अमल के लिए सीखें। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे महसूस हो कि मैं कोई बुजुर्गाना गुफ्तगू कर रहा हूँ, यहाँ उलमा बैठे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी जितनी गुजारी है उसका निचोड़ आपको अर्ज़ करता हूँ। जब बंदा इल्म पर अमल करता है तो सुकून बड़ा आता है, उसे महसूस नहीं होता कि मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर हूँ, उलझा हुआ नहीं रहता। उसकी जो अमली ज़िंदगी है ना, वो उसके दिल को ठंडा करती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा उलूम से वाकिफ़ हो, बड़ी बातें करनी आती हों, बड़ा समझदार हो, सब लोगों से कहता हो कि मैं बड़ा बाशऊर हूँ, लेकिन अमल के हिसाब से ज़ीरो हो ना, तो सबसे ज़्यादा वो खुद तकलीफ़ में होता है। उसकी गुफ्तगू दीवानों की गुफ्तगू होती है, क्योंकि वो सिर्फ गुफ्तगू का कायल है। आप जो पढ़ें, जो सीखें, फिर उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी अमल वाली गुजारें। मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। मुझसे एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब के पास आप अक्सर ही चले जाते हैं, तो मैंने कहा बाकी वो आलिम कितने हैं, फाजिल कितने हैं, ये तो उलमा ही साहब लगाएंगे। मेरा उनके बारे में सिर्फ इतना तज्ज़िया है कि मुफ्ती साहब शरीफ आदमी है। अब ये देहाती सा तज्ज़िया है, तो मतलब ये कि आप इसका कोई भी मतलब ना निकालिएगा, बाकी भी सारे शरीफ ही हैं। अर्ज़ करने का मकसूद ये है कि बाज़ लोग अपनी मिजाज में एक नफासत रखते हैं, उनकी तबीयत में एक ठहराव होता है, बाज़ लोगों के दिलों में नरमी होती है, रिक्कत होती है। जब आप बहुत बाशऊर हो ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा वज़ादार भी होना पड़ता है, आपको अपना आलिमाना वक़ार भी कायम रखना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई ऊंची कुर्सी पे बैठता है ना, तो फिर उसे थोड़ा सा, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया फिर कदम रखन डर डर के, फिर उन्हें मोहतात भी ज़्यादा होना चाहिए। आपका दावा पेशवाई और मुक्तदाई का है, तो फिर भाई आपका तकवा भी तो शानदार होना चाहिए। आप उस लेवल के हो, मेयार हो। आपने अगर कुछ पढ़ा हुआ है, आप बाशऊर हैं, फिर उस पर अमल करें। आप गुफ्तगू ना सुनाएं कि जनाब वो मैं तो फलां डिग्री रखता हूँ, तो मैं तो जनाब BBA किया हुआ हूँ, तो मैं तो MSc हूँ। ठीक है, आप होंगे, लेकिन आपका उठना बैठना बताएगा आप कितने तालीम याफ्ता है। मैं एक दफ़ा फ़्लाइट में सफ़र कर रहा था, उम्रे की फ़्लाइट थी, तो एक बुज़ुर्ग दाखिल हुए। तो अब ज़ाहिर है सारे लोग तो नहीं ना जानते, अक्सर सफ़र नहीं करते, उमरा शरीफ का सफ़र बहुत सारे लोग देहाती भी करते हैं और कई दफ़ा पहला भी होता है। तो जिस तरह उनको अंदर आए, जो सीट खाली देखी उस पर बैठ गए। तो वो अमला जहाज़ का उनको उठाने लगा कि आप यहाँ से उठिए और सीट नंबर जो है आपका, उसके मुताबिक आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ ले जाइए। तो पीछे एक जवान बैठा था, तो वो कहने लगा है साढ़े पिंड दे बंदे नहीं सियाने हो सकते, किधरों तालीम पढ़ी हो तो इन्होंने पता हो ना। तो मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने उनसे कहा बुज़ुर्ग आपके गाँव के? कहने लगे हाँ। तो मैंने क्या तालीम है आपकी? तो उन्होंने को मास्टर की डिग्री बताई। तो मैंने कहा इस वक्त आपके हाथ में डिग्री होती तो पकड़ के फाड़ देता मैं। अगर आपको पता चल गया था ये आपके गांव के हैं, बेचारे सादा हैं, तो फिर तो आपको उठ के इनको पकड़ के लाना चाहिए था, फिर तो आपको इनको नशिस्त पे बिठाना चाहिए था, सीट बेल्ट अपने हाथों से बांधना चाहिए था, पानी की बोतल पेश करनी चाहिए और ये कहना चाहिए था बुजुर्गों में फलां जगह बैठा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ दे लीजिए।
یہ سکھایا آپ کو؟ یہ تو آسان کام ہے کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا، تو آسان ہے، لیکن میرے نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے جاہل کہہ کے لوگوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ پکڑ کے عالم بنا دیا ہے، مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو شعور بانٹے، شعور۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں تو پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا۔ امام اعظم سے بڑی مثال میں کہاں سے لاؤں؟ ایک خطیب تھے، ایک واعظ تھے بغداد کے، کوفہ کے، تو امام صاحب کی اماں امام صاحب سے کہا کرتی ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آئے، تو امام صاحب کہتے وہ تو میرا شاگرد ہے، تو کہتی نہیں آپ اسی سے پوچھیں۔ کئی لوگ معروف ہو جاتے ہیں نا، انہی سے پوچھیں۔ تو امام صاحب اپنی یہ ہے علم، یہ قرآن نے کہا اف نہیں کرنا تو نہیں کی، ضد نہیں کی، گئے جا کے اس شخص سے کہا جناب مسئلہ بتائیے، تو وہ کہنے لگے استاد جی میں نے مسئلے بتانے، مسئلہ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو فرمانے لگے میری اماں چونکہ آپ پہ مطمئن ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں، تو پھر آپ کا نام لے کے میں اپنی امی کو بتاؤں گا۔ یہ ہے علم کا کمال کہ آپ اپنوں کے لیے پھر نرم دل ہو جائیں کہ مسئلہ شرعی کیا ہے۔ ان کے کردار و عمل سے پیران مشرق کے خاموش، کوئی حضرت باعزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا۔ مسلمان دوستو اب اشاروں کی باتیں سمجھو، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا۔ نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا، لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آیا۔ جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا، کتنی کبار لیبیا کٹا ہے، شام سارا یتیموں سے بھرا ہوا ہے۔ میں کیسے آپ سے بات کروں، کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ مسلمان جب تک مسلمان بن کے جینا نہیں سیکھتا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دین کا کام مزدوروں کی طرح کرنا، مزدوروں کی طرح مشقت کرنا، یہ مشقت سے کام ہوگا۔ ہم کوئی عملی جدوجہد ہی نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیے اپنے دین کی ترویج کے لیے، ملک و ملت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا خدمات سر؟ اتنا پیارا ہے ہمیں آرام، پروٹوکول، اپنی زندگی، اپنے آپ سے پیار، اپنے لیے ہر وقت جینا، اپنے حق میں باتیں کرنا۔ انقلاب کیا آیا؟ ہم نے ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے کہ کوئی شخص کہتا تھا نا کہ میں تو صبح صبح منڈی جاتا ہوں سحری کے وقت، تو اس وقت اگر میں آپ سے پڑھ لیا کروں تو وہ کہتے ہیں تو اس ویلے ہی آ جایا کر، ہاں میں پڑھاؤں گا، میں بھی تہجد پڑھ لوں گا، تجھے بھی سبق دے دوں گا۔ بھائی آپ سب اور میں مل کے کوشش کریں، شعور کو بیدار کریں، کتاب و سنت سے جڑیں، اپنے آپ کو اداروں سے وابستہ کریں، مدارس میں چل کے جایا کریں، ہفتے کا ایک کا دن کسی ادارے میں گزارا کریں۔ آپ یہاں کوئی فرشتے نہیں بستے، کمزوریاں سستیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں سب اداروں میں۔ آپ کے آنے سے توانائی بڑھے گی، آپ آئیں گے، اچھے مشوروں کا تبادلہ ہوگا، آپ آئیں، لیکن علم کو سپورٹ کریں، شعور کو سپورٹ کریں، کتاب و سنت کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا بیہودہ چیزیں اور بیہودہ معاملات کو شیئر کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ صحیح مستند احادیث مبارکہ، کتاب و سنت کی خوبصورت چیزیں آپ آگے لے کر کے جائیں، کچھ تھوڑا سا ماحول بنائیں اور اپنے عمل اور کردار میں حسن اخلاق کو اور ہمدردی کو اور خیر خواہی کو لے کے آئیں۔ اب ہم نے بڑا کچھ سن لیا ہے، بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، اب دو چار قدم اٹھائیں اور عمل کا رستہ اختیار کریں۔ میرے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ہر ادارے کو آباد رکھے اور مفتی صاحب کے ادارے کو اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے۔ جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود